بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو بانگ درا. آج بانگ درا میں ہم جس ایشو کو ہائی لائٹ کرنے لگے، اٹس اے سینسٹیو ایشو، بٹ اس ایشو کو اٹینشن دینے کی بہت سخت ضرورت ہے. آج ہم اس مشکل ایشو جو کہ ہندوستان اور پاکستان کے بیچ کی رفٹ ہے اس کے اوپر بات کرنے لگے ہیں. اس بات کو ڈسکس کرنے کی ضرورت کیوں پڑی، اس کے بیک گراؤنڈ میں آج کے آپ کو بتاتا ہوں. آج سے تقریباً ایک ہفتے پہلے یونائٹڈ نیشنز کا 76th سیشن تھا جو کہ منعقد ہوا، اور اس کا بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ملک کے وزرائے اعظم یا جو فارن منسٹرز ہوتے ہیں اس سے خطاب کرتے ہیں اور اپنی پکچر دیتے ہیں دنیا کو کہ کیسا ایک بہتر وہ گلوبلی ایک امپیکٹ ڈال سکتے ہیں. جس سے خطاب کیا ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے، جناب عمران خان نے، اور شاید ہر سال کی طرح 3 سال مسلسل دا موسٹ ویوڈ پرائم منسٹر ان دا UN، ایون مور دین انڈیا اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور باقی ملکوں سے بھی. اور اس کے اوپر ایک اسٹرانگ رسپانس آیا ہندوستانی ڈپلومیٹ کی طرف سے جو کہ ہیں سنیہا دوبے، which I believe is fair enough، کیونکہ ظاہر ہے ہر ملک کا ایک کام ہوتا ہے کہ اس کے اوپر اگر کوئی بات آتی ہے تو اس کا جواب دینا چاہتے ہیں. اینڈ دیٹ از دا سیم رائٹ وی آر ٹوڈے یوزنگ ٹو رسپونڈ ٹو دوز ایلیگیشنز دیٹ ہیو بین پٹ بائی انڈیا اوور پاکستان. اور آج کی اس ڈسکشن میں مجھے جوائن کیا ہے ایز آلویز دا راک اسٹار آف بانگ درا، ڈاکٹر زین جاوید. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. Walaikum assalam, Hamza. And assalamu alaikum to all the viewers watching us from all over the globe. Just like Hamza just told you, that this is a very sensitive issue. And like any other country, we have the right as the public of Pakistan to respond to what the Indian delegate has allegedly said about Pakistan. So whatever they've said is their right, and whatever we say is our right today. But we'll have to be objective. And we'll have to look at the thing properly. تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم چیزوں کے بارے میں جو فیکٹس آن دا گراؤنڈ ہیں، جو پبلک کو چیزیں پتہ ہیں اور جو چیزیں ہم فیل کرتے ہیں اپنے ملک کے بارے میں، اپنے ہمسایہ ملک کے بارے میں، پورے خطے کے بارے میں، ہم کوشش کریں گے کہ وہ تمام چیزیں آپ تک لے کے آئیں. ایگزیکٹلی ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ. آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے. اس میں ہمارے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی اوورسیز میں اس وقت گزار رہا ہوں، اور ڈاکٹر صاحب نے بھی کافی عرصہ اوورسیز میں گزارا ہے. اور ہمیں یہاں پہ آ کے ایک جو کلیئرٹی مائنڈ کی ملتی ہے کہ ایک گورنمنٹ اور ایک جو پبلک ہوتی ہے اس میں ایک بڑا ڈفرینس ہوتا ہے. اور وین اٹ کمز ٹو انڈیا، یہ سبجیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم میگنیفائی کریں کہ گورنمنٹ سیپریٹ ایک چیز ہے اور جو لوکل پبلک ہے وہ ایک سیپریٹ ہے. کیونکہ میں ایک ہندوستانی آرگنائزیشن کے ساتھ کام بھی کرتا ہوں، اینڈ دا موسٹ سپورٹ آئی ہیو بین گیون واز بائی دا پیپل آف انڈیا، ڈسپائٹ کہ اس میں کوئی ہمارے میں رفٹ ہے. اور آئی بلیو ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف سے بھی ایسے ہی ہوگا. پھر ہم ڈسکشن کو آگے شروع کرتے ہیں. Like one thing I must say is that people that I've met from India all over the globe, they're lovely people. And I don't see much difference between the two nations. Although the two-nation theory still stands, there are basic differences, and I believe they are there. لیکن جو چیز اچھی ہے وہ یہ ہے کہ differences ہمارے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو پبلک کی لیول پہ دونوں اطراف جو جذبات ہیں، for example, people don't hate each other. It's just the politics that brings this whole animosity to the next level. For example, ہمارے ہاں پاکستان میں کوئی ایسی گورنمنٹ نہیں ہے، میرا نہیں خیال کہ تھی بھی کبھی، جس کا جو نظریہ ہے وہ اتنا زیادہ ایکسٹریم ہو جیسا کہ آج کی فار ایگزامپل بی جے پی کی یا RSS لیڈ بی جے پی جو ہے اس کی گورنمنٹ ہے انڈیا میں. بٹ اسٹل although it's a democratic government, and I believe that people, sometimes the media creates a hype and people get carried away, but otherwise they're lovely people. ایگزیکٹلی جتنا کووڈ میں شاید ہندوستان کے لوگوں کی طرف سے ایک مورل اور ایک فائنینشیل سپورٹ تک بھی ہمیں ملی، شاید نہیں ملی، اور میں اس چیز کو انڈورس کرنا چاہتا ہوں. لیکن ایز اے پاکستان دس از آر رائٹ ٹو ریسپونڈ ٹو آل دا فیک ایلیگیشنز دیٹ ہیو بین پٹ آن اس. سو ڈاکٹر صاحب، پہلے میں آپ کے ساتھ میں نے کچھ پوائنٹس بنائے، ہم کوشش کریں گے
کہ اگر ہم وہ کاپی رائٹس کا پرابلم نہ ہو تو ہم اس ویڈیو کے پارٹس کو بھی تھوڑا پوٹ ان کریں, لیکن ہم پوائنٹس پہ ڈسکس کر سکتے ہیں, اور آپ لوگ جا کے یو این کی ویب سائٹ پہ وہ ویڈیو دیکھ بھی سکتے ہیں جو ہندوستان کی طرف سے ہے. اور اس کے اوپر ہماری پاکستانی ڈپلومیٹ فائزہ سلیم, جو کہ پہلی ویژولی امپیئرڈ خاتون ہے پاکستان کی طرف سے, انہوں نے بھی بڑے مختصر اور مناسب جواب دیے, لیکن ایک کیپیسٹی میں وہ جواب دے سکتی تھی بیکاز آف دا فورم. لیکن ہم کیونکہ ایک آزاد انسان ہیں, کوئی ایسا بوجھ نہیں ہے ہم پہ, تو ہم مزید بہتر بات کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, پہلا جو الزام لگا ڈپلومیٹ کی طرف سے وہ تھا کہ پاکستان از مس لیڈنگ یو این اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو دا رائٹس آف مائنورٹی ان انڈیا, پلس دیٹ پاکستان از ڈیٹیریٹنگ دا رائٹس آف ہندوز, سکھس اینڈ کرسچنز ان پاکستان. تو یہ الزام لگا. آپ پلیز اس پہ کچھ اگر اپنا رائے دینا چاہیں. Before we go there, just for the record, Pakistan and India do not need financial support from each other. And I'm very sure if any country, in دونوں میں سے اگر کسی بھی country کو financial support ملتی ہے ایک دوسرے سے, it would be a huge trouble for the government or for the people in that country. But on moral level, when it came to, for example, let's say medication, oxygen, or whatever we can help each other with, yes, both countries have always been there for each other in whatever capacity they could. اب جو بات آپ نے کی کہ coming back to your question, the allegation from the Indian side about the minorities, we don't have to say anything. جو for example آپ نے پچھلے دنوں دیکھا, for example 5A, 352, اس کے بعد CAA, اور جو نئے رولز فار ایگزامپل, اب خود سوچئے کہ ایک ملک مائنورٹیز کے لیے یا ریفیوجیز کے لیے اپنے دروازے اوپن کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ صرف اور صرف وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں, اگر وہ ریفیوجی آتے ہیں ہمارے پاس تو ہم ان کی مدد کریں گے. سو اب اگر یہ ریلیجیسلی بیسڈ نہیں ہے تو مسلمان کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور ایک سیکولر کنٹری کو تو یہ بات ضروری نہیں ہے اس کے لیے کہ کوئی مسلمان ہے یا باقی ارد گرد کے ملک مسلمان ہے کہ نہیں. True, that's what I'm saying. So why did you have to mention Muslims only? And then اب دیکھیے کہ آپ کے ارد گرد فار ایگزامپل رہی بات ریفیوجیز کو سپورٹ کرنے کی, اور اکثر آپ سنتے بھی رہتے ہیں کہ مائنورٹیز کے بارے میں جو فار ایگزامپل ایلیگیشن پاکستان پہ رکھی جاتی ہیں انڈینس کی طرف سے کہ پاکستان میں مائنورٹیز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. جو بات مجھے بری لگی حمزہ, کہ اپنے پروپیگنڈا کو چھپانے کے لیے she even talked about sectarian violence. She said کہ پاکستان ٹیررزم کی آڑ میں سیکٹیرین وائلنس کو کور کرتا ہے. تو we know who is behind sectarian violence in Pakistan. یہ چیز کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. فار ایگزامپل ہمارے ہاں تو شیعہ سنی کی لڑائی ہو ہی نہیں سکتی, اس لیے کہ ہر سنی جو ہے وہ اپنے اندر ایک شیعہ رکھتا ہے, کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہر شخص کو محبت ہے پاکستان میں. تو ہماری شیعہ اور سنی کی لڑائی ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ کوئی باہر سے آ کے اس میں اس سیکٹیرین وائلنس کو ہوا نہ دے اور کچھ ایسا کہے جو ہمیں نہیں پتا, کیونکہ لڑنے کی کیا وجہ رہی ہے. ابھی میں نے آگے اس کے اوپر رکھا ہوا پوائنٹ, میں آپ کے ساتھ سے تھوڑا سا بھی اس پہ اسپیسیفک بات کرنا چاہ رہا تھا, اور اس کے آگے ہم اس پہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ, وہ جو آپ کا پوائنٹ تھا ابھی جس پہ آپ بات کر رہے تھے مائنورٹیز کی, تو انڈیا میں جو مائنورٹیز کے حالات ہیں اس کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا, اب انڈیا میں مائنورٹیز کے جو حالات ہیں اس کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ سکھ پچھلے 1 سال سے زیادہ سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور ان کی بات سننے والا کوئی نہیں ہے. In 1984 جو گولڈن ٹیمپل پہ ہوا, گولڈن ٹیمپل is for Sikhs like Makkah is for us Muslims. مختلف چیزیں ہیں لیکن مختلف جگہیں ہیں, لیکن ان کے لیے بڑی ہولی پلیس ہے. سکھوں کے ساتھ جو ہوا اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ جو لگاتار کشمیر میں ہو رہا ہے. ابھی یو پی میں آپ نے دیکھا کہ کاؤ لنچنگ, کہ سب سے زیادہ گوشت انڈیا ایکسپورٹ کر رہے ہیں گائے کا, لیکن کر کون رہے ہیں؟ ہندو, اور مارتے کس کو ہیں؟ مسلمانوں کو. جی آپ گوشت کھاتے ہیں.
تو یہ چیز اتنی عام ہو گئی ہے. آپ نے دیکھا کشمیری فار ایگزامپل جو انڈیا کے دوسرے حصوں میں گئے ہوئے تھے کاروبار کرنے کے لیے, لوگوں نے ان کو RSS کے گنڈوں نے ان کو مارا, کسی نے کچھ نہیں کیا, کوئی ان کے لیے کھڑا نہیں ہوا. تو آپ کو باقی باتیں میں ایسے کرو گجرات. ابھی اگر آپ بات کر لیں فار ایگزامپل انڈیا کے میڈیا سٹارز کی بات کر لیں, شاہ رخ خان اینڈ آل دیز, ان بیچاروں کو حالانکہ ان سے زیادہ کون کوشش کرتا ہے کہ انڈیا یونائٹ رہے, اس کے کلچر کو کون ریپرزینٹ کرتا ہے, لیکن یہ بیچارے بھی دے آر آلویز ایٹ اے ریسیونگ اینڈ جسٹ بیکاز دے آر مسلمس. ایک میں آپ سے ایک چھوٹا سا کیس سیناریو بھی رکھتا ہوں آپ کے سامنے کہ جس دن آج سے 2 سال پہلے آپ کو پتا ہے کہ کرتارپور کی اوپننگ ہوئی تھی, اور جیسے آپ نے بتایا کہ مکہ اور مدینہ کی حیثیت رکھتا تھا گولڈن ٹیمپل, اسی طرح مکہ اور مدینہ کی حیثیت کرتارپور صاحب بھی رکھتے تھے, کیونکہ بابا نانک جی اپنے آخری ایام انہوں نے کرتارپور میں گزارے. اور جس دن کرتارپور کی اوپننگ ہوئی اسی دن ایک ورڈکٹ آتی ہے ہندوستان میں, اور وہ تھی بابری مسجد کی, جس میں ان کی مسلمانوں کی جگہ کٹ کر کے وہاں پہ ایک مندر بنانے کی اجازت دے دی جاتی ہے. تو یہ بھی ایک طرح کا ایک ظلم تھا جس طرح. اور اس کے کمپیریٹیولی ابھی تھوڑے دن پہلے آپ نے شاید دیکھا ہوگا, میں چاہوں گا وہ ٹویٹ اگر میں اپنی ٹیم کو بھیجوں تو وہ انشاءاللہ لگا بھی دیں گے, کہ رحیم یار خان میں ایک ہندو ٹیمپل میں اٹیک ہوا تھا ایک مسلم موب کی طرف سے, ایکسٹریمسٹ مسلمس کی طرف سے. تو گورنمنٹ آف پاکستان نے ذمہ داری لی تھی اینڈ ود ان اے ویک اس کو سارا ریویمپ کر کے شاید اس سے بھی خوبصورت بنا دیا گیا. اسی طرح پچھلے سال پشاور میں بھی شاید اس طرح کچھ واقعہ ہوا تھا. اب دیکھیے کہ پاکستان کی آبادی 24 کروڑ ہے, اور اٹس ویری ایزی فار ان اے کنٹری وچ از سفرنگ فرام illiteracy, آئی تھنک اٹس اے ڈیزیز. تو کچھ لوگ ایسے ضرور پائے جا سکتے ہیں جن کے ہاں فار ایگزامپل دوز ہو آر ناٹ ویری نائس, اور ایسے لوگ آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ ایز اے سوسائٹی, معاشرے کے طور پہ ہم کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. اگر رحیم یار خان میں کچھ ایسا ہوا تھا جب, تو آپ کو پتا ہوگا کہ پورا پاکستانی سوشل میڈیا, پاکستانی میڈیا, پاکستانی پبلک, they were all against this mob. اور اس کا جو لوگوں کا رویہ, جو لوگوں کا ریئیکشن آیا اس کے اوپر, آئی واز سو ہیپی کہ ایک مسلمان ریاست جو ہے اپنی اقلیتوں کے لیے کھڑی ہو گئی تھی ساری کی ساری. اور وہ لوگ جو چند لوگ تھے ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ ہم یہ حرکتیں نہیں ہو سکتی ایک مسلمان پاکستان میں, جہاں پہ لوگ اس چیز کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ کسی اور کی عبادت گاہ کو نقصان پہنچایا جائے. اگر ایسا کہیں اور ہوگا تو آئی ایم ویری شیور دا ہول کمیونٹی وڈ بی اگینسٹ اٹ. اب چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس چیز کو گلوریفائی نہیں کیا جاتا. ہماری گورنمنٹ اس کے خلاف کھڑی ہوتی ہے, ہماری پبلک اس کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے, لیکن unfortunately that's not what's happened in India and I'm really sad. کیوں؟ اب دیکھیے ایک مسجد اگر ایک جگہ پہ بلڈ ہے اور سینکڑوں سالوں سے ہے, تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے بالکل ساتھ گردوارہ بھی ہو, اس کے بالکل ساتھ مندر بن جائے, کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. ہاں اب مسجد کے لیے جگہ دے دیتے ہیں کہ جی وہاں جا کے بنا لیں, جہاں بنی ہے اس کو شہید کرنا ضروری ہے. تو آئی تھنک سم ٹائمز اٹ از آل اباؤٹ یور inner animosity against the Muslims. It's not about the mosque itself. جی ڈاکٹر صاحب, بالکل آپ نے بڑی زبردست بات کی اینڈ آئی ایگری ٹو دس. ڈاکٹر صاحب جو اگلا پوائنٹ ہے جو کہ مجھے بڑی اس کی تکلیف ہوئی, اور وہ تھا کہ یہ کہا گیا کہ پاکستان از pretending to be a firefighter against terrorism. It's like a fake fight. Plus Pakistan was the one, اور انہوں نے بڑا sarcasm کے ساتھ کہا کہ ایک طرف ہم 20 سال کی اینیورسری کو اس کو منا رہے ہیں 9/11 کی, اور ہم یہ یاد نہیں کرتے کہ اسی 9/11 کے جو سرگنا تھا اسامہ بن لادن, پاکستان واز دا ون who was giving shelter to those to that terrorist. اور ہماری جو قربانی ہے پاکستان کی ان سب کو رائے گاہ کہہ دیا, 70,000 شہدا کو ایسے ہی رائے گاہ کہہ دیا گیا اور جھوٹ کہہ دیا گیا. اوکے سی, اب یہ جو پوائنٹ ہے اس کو استعمال کرنا بڑا آسان ہے. آپ یہ سوچئے کہ ایک پاکستان جیسا ملک, اس میں آ کے اگر امریکنز کوئی کام کریں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستانی انٹیلیجنس, پاکستانی آرمی, اور ابھی آپ نے الزام لگا دیا انڈیا نے کہ جی پاکستان نے طالبان کو سپورٹ کیا, اور ایک امریکہ جیسی مائٹ کو 30 ملک ساتھ تھے, انڈیا بیچارہ مر گیا وہاں پہ.
ٹریننگ کروا کے اور اشرف غنی کی فورسز کو تیار کر کے، اور پاکستان نے اکیلے نے طالبان کو سپورٹ کیا، جن کے پاس کچھ نہیں تھا، جس کے خلاف 20 سال جنگ ہوتی رہی، جن کو امریکہ نے کارپیٹ بومب کیا، جن کو انڈیا نے ہر جگہ کوشش کی کہ ہرایا جائے، ٹرین کیا آرمی کو اور اتنا کچھ کیا۔ پاکستان نے ان کو سپورٹ کیا اور امریکہ، انڈیا اور نیٹو اور سب کو ہرا دیا۔ How funny does it sound؟ تو اگر مان لیتے ہیں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے that Pakistan is so powerful، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان would allow Americans to come in and do all this؟ I don't think so۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ the Pakistanis and the Americans would have supported each other, would have shared intelligence, and then they would have done it together. Otherwise, anybody coming into… اب آپ کو نہیں پتا 27 فیبروری کو کیا ہوا تھا جب انڈینز نے کوشش کی تھی ہماری ایئر سپیس کو وائلیٹ کرنے کی، تو مسٹر ابھینندن پاکستان میں چائے پی کے گئے تھے۔ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ such a strong army wouldn't allow anybody to come in and just do whatever they want and then go back. It does not happen. It cannot happen. So یہ جو ایلیگیشن ہے کہ اگر اسی بات پہ لیا جائے کہ جی وہاں he was caught here, very good. We were always against terrorism. اور یہ بات کہ جی پاکستان جو ہے it's just trying to pretend، یا تو آپ کے اندر سے ہیومینٹی ختم ہو گئی ہے کہ آپ کو انسانی خون نہیں لگتا، انسانی جان نہیں لگتی۔ ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان کو انڈیا کیوں سپورٹ کرتا ہے؟ کیوں کلبھوشن یادو پکڑا جاتا ہے پاکستان میں، بلوچستان میں؟ کیوں بی ایل اے کے لوگ انڈیا جا کے بیٹھتے ہیں؟ کیوں ایم کی ایم کے لوگ جن کو فنڈنگ اگر ملتی ہے فوراً پاکستان میں ٹیررزم کرنے کے لیے تو اس کے تانے بانے انڈیا سے جا نکلتے ہیں؟ کیوں ہر وہ شخص جو پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرتا ہے اس کو سپورٹ جا کے انڈیا میں ملتی ہے، فنڈنگ انڈیا سے ملتی ہے؟ تو بہت ساری باتیں جو ہیں وہ دنیا بھر کو اب دکھائی دینے لگ گئی ہیں۔ آپ کے میڈیا سیلز جو یورپ میں کام کر رہے تھے اور دنیا بھر کو الو بنانے کی کوشش کر رہے تھے، پاکستان نے نہیں، جرمنز نے آپ کو ریڈ ہینڈڈ پکڑا۔ انہوں نے بتایا کہ آپ پاکستان کے EU disinfo-lab، جی EU disinfo-lab ڈیفینیٹلی جرمنز نے آپ کو ریڈ ہینڈڈ پکڑا اور انہوں نے دنیا کو بتایا کہ یہ کام آپ کر رہے تھے دنیا میں پاکستان کے خلاف اور کس کس طریقے سے کر رہے تھے۔ کینیڈا میں آپ نے یہی کوشش کی، آپ وہاں پہ بھی پکڑے گئے۔ یا تو آپ اپنا جو میتھڈ ہے اس کو تھوڑا سا اپ گریڈ کر لیں کہ آپ پکڑے نہ جائیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک اتنا بڑا پروپیگنڈا ایک ملک کے خلاف کریں اور آپ پکڑے نہ جائیں۔ تو کم از کم آئینہ، میرا خیال ہے کہ کوئی بہت پرانی ایجاد نہیں ہے، میرا خیال ہے انڈیا میں کافی سارے آئینے ہوں گے، اور محترمہ سنیہا جو ہیں ان کی عمر کو زیادہ نہیں ہے تو ان کو آئینہ دیکھ لینا چاہیے۔ بالکل۔ اس میں نا میں جی ڈاکٹر صاحب نے بات کمپلیٹ کر لی اپنی؟ جی بالکل جی اچھا، اس میں بھی تھوڑا سا ایک اپنا پرسپیکٹیو ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک فائر فائٹنگ کی بات کرتے ہیں، تو جب پاکستان نے 2001 میں 9/11 کے بعد پاکستان نے امریکہ کے ساتھ ہاتھ ملایا ایک ناحق جنگ میں جو کہ کبھی ہماری تھی نہیں، اس کا ایک نتیجہ کیا نکلا؟ ناٹ ریلیجیسلی سیم بٹ ایک نیشنلٹی کے ہونے کی وجہ سے پورا ایک وزیرستان کا، نارتھ وزیرستان کی ہمدردیاں ایک گروپ کے ساتھ جاگ گئی، اور جب وہ گروپ جاگی اور جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کی گورنمنٹ امریکہ کے ساتھ ہاتھ ملا رہی ہے، وہی امریکہ جنہوں نے ان کے بھائیوں کو، افغانیوں کو، کیونکہ افغان پاکستانی تو بھائی ہیں، تو ان کے بھائیوں کو ایسے بے یار و مددگار چھوڑا، سینکشنز کیے 90s میں، اور اس کے بعد اب ان کو ہی دوبارہ ان پہ بمباری کرنے لگے تھے۔ تو ایک گروپ پورا پاکستان کے خلاف ہو گیا، اور جب وہ گروپ پاکستان کے خلاف ہوا 50 ایسے ٹیرر گروپس بن گئے جنہوں نے پاکستانیوں کو بومب کیا۔ آپ یہ گرجا گھر کا واقعہ لے لیں، آپ گریٹر اقبال پارک کا واقعہ لے لیں، آپ واگا بارڈر کا واقعہ لے لیں، آپ نے ہمارے 148 بچوں کو زندہ جانوروں کی طرح کاٹ دیا گیا، اور آپ یہ کہہ رہے کہ ہم کوئی فیک ٹیررزم کے اگینسٹ فائٹ۔ 70,000 ہمارے معصوم لوگوں نے، جن کی جنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا،
مائیں اپنے بچوں کو دعائیں پڑھ کے بھیجتی تھی گھر سے کہ پتہ نہیں شاید بچہ واپس آئے گا کہ نہیں. ہمارے کاؤنسلرز پہ حملے ہوئے, ہماری ٹیم پہ حملے ہوئے, تو کیا ہم نے پاکستان نے 10 سال ہمارے ملک میں ایک ٹیم نہیں آئی کرکٹ کھیلنے کے لیے, جس کی وجہ سے ہمیں کتنا نقصان ہوا, ہم کرکٹ کی دنیا سے باہر نکل گئے. تو ایسے کہنا کہ فیک ٹیررزم, شیم آن دوز ہو سیز دس. موونگ فارورڈ ڈاکٹر صاحب, جو ایک بڑا الزام ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ اس پہ آپ ضرور ہمیں گائیڈ کریں, آپ کی نالج بہت زبردست ہوگی. پاکستان کے اوپر یہ الزام ہے کہ پاکستان جو وہاں پہ ظاہر ہے جو آرمی کی وردی نہیں پہنتا وہ ٹیررسٹ ایسے ہی ڈکلیئر ہو جاتا ہے. تو جو وہاں پہ فریڈم فائٹرز ہیں, جیسے کہ امریکہ کے لیے کسی وقت میں یہ طالبان فریڈم فائٹرز ہوا کرتے تھے, اور جب اپنی حسب ذائقہ انہوں نے ان کو پھر کچھ اور بھی کہہ دیا. اسی طرح جو فریڈم فائٹرز ہیں کشمیر میں, مقبوضہ کشمیر میں, اس کے اوپر سنیہا جی نے یہ کہا کہ یہ ٹیررزم کو, کراس بارڈر ٹیررزم کو سپورٹ کرتے ہیں. پلس انہوں نے ایک بڑی مزاحیہ بات کی کہ کشمیر واز اینڈ از انٹیگرل پارٹ آف انڈیا. All right. This is a very funny allegation, first of all. Kashmir was never an integral part of India. Kashmir was never an integral part of India. Kashmir is not an integral part of India. Kashmir is a disputed territory. اگر انڈینس کو یاد ایک بات چھوٹی سی, میں صرف ایک چھوٹی سی بات ڈاکٹر صاحب اس میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بی جے پی کی گورنمنٹ رپلائی کس کو کر رہی تھی؟ یہ پاکستان کو رپلائی کر رہی تھی کہ مہاتما گاندھی کو رپلائی کر رہی تھی کہ پنڈت نہرو کو رپلائی کر رہی تھی, جنہوں نے اس کو ایک ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری اپنے ہی کانسٹیٹیوشن میں ڈکلیئر کیا؟ اب دیکھیے کہ دس از what I call a paradox, کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو کہتا کہ سنیہا جی ماشاءاللہ جوان ہیں, ان کو یقیناً شیشہ دیکھ لینا چاہیے. اب تو وہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتی ہیں. پنڈت نہرو کون سے ملک کے وزیر اعظم تھے؟ کون تھے وہ شخص جو موصوف لے کے گئے تھے اس کیس کو یو این او میں؟ تو اگر تو ہاں پنڈت نہرو پاکستانی تھے اور پاکستانی کیا کہتے ہیں اس کو, کوئی پاکستانی ایجنٹ تھے اور انڈیا میں کام کر رہے تھے, تو پھر آپ کو ان کو بالکل پنڈت نہرو کو انڈیا میں کوئی ہیرو کا درجہ نہیں دینا چاہیے. سب سے پہلے تو آپ ان کو کہیے کہ پنڈت نہرو واز اے پاکستانی ایجنٹ اور ISI ایجنٹ ورکنگ ان انڈیا اینڈ ہی بیکیم دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری. تو یا تو یہ ڈکلیئر کیجئے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ پنڈت نہرو جو ہے وہ ہمیں ان کو اون کرنا ہے بعد میں. تو ہم تو ان کو اون نہیں کرتے, اور دیٹس اے فنی تھنگ. اب رہی بات کشمیر کی, کشمیر واز نیور این انٹیگرل پارٹ آف انڈیا. اٹ از ناٹ این انٹیگرل پارٹ آف انڈیا. انٹیگرل پارٹ ہو تو آپ کو وہاں پہ ضرورت ہو 10 لاکھ فوج لگانے کی. 3 لاکھ فوج پورے افغانستان کی آپ نے تیار کی تھی, اور آپ کی وہاں پہ 10 لاکھ فوج کوشش کر رہی ہے, اور ہر روز بیچاری تنگ ہے وہاں پہ رہنے پہ. آپ نے ان کا انٹرنیٹ بند کر دیا 21 سینچری میں, فون بند کر دیے, آپ نے وہاں پہ ہر طرح کی جو آزادی تھی لوگوں کو وہ ختم کر دی. آپ کسی کو باہر سے آنے نہیں دیتے. ایمنسٹی انٹرنیشنل ماشاءاللہ آپ کو جن الفاظ میں یاد کرتی ہے, اب اس سے آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کو آپ مانتے نہیں ہیں, ہیومن رائٹس واچ کو آپ نہیں مانتے, اور اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ کشمیر اٹوٹ انگ ہے. شاید آپ کو لفظ اٹوٹ کا نہیں پتہ. پاکستان میں 1 کروڑ سے زیادہ کشمیری بستے ہیں. ہاف آف مائی فیملی is Kashmiri. There are people from our families here who live in Kashmir. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا اٹوٹ انگ ہے, جبکہ کشمیری آج بھی کہتے ہیں, کل بھی کہتے تھے, جب بھی مظاہرہ ہوتا ہے سری نگر میں تو آپ کو سب سے پہلے پاکستان کا سبز ہلالی پرچم دکھائی دیتا ہے, اور پھر آپ اس پہ گولیاں برساتے ہیں. وہاں پہ لوگ دفن ہوتے ہیں پاکستانی پرچم میں, اور آپ کہتے ہیں اٹوٹ انگ ہے. It's very funny. اور the only thing I can say is that it's not an internal matter of India, it is an international matter. دنیا جتنی جلدی سمجھ جائے گی اتنا بہتر ہے ان کے لیے. اور the thing is India is losing Kashmir, and ان کو جتنی جلدی سمجھ آ جائے they should sit down and talk. جو کشمیر میں رہنے والے ہندو ہیں, جو جموں میں رہنے والے ہندو ہیں, ان کے رائٹس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. The sooner India sits on the table and communicates with Pakistan, or at the international forum, or bilateral talks, the better it is for the people of Jammu and Kashmir. اس میں جو ایک مجاہدین والی بات ہے, دیکھیں
جس ملک کے اگینسٹ کوئی بھی لڑے گا وہ اس کو ہمیشہ obviously برا لگے گا. جی ڈاکٹر صاحب پلیز. 4th of July 1776 کو ایک ملک آزاد ہوا تھا. The name of that country is United States of America. تو اگر یہ ملک آزاد ہوا تھا تو who did they fight? They fought the British and they got their independence. It's called the War of Independence. This is what the French are so proud of, that we supported Americans in the War of Independence against the British. The British were called colonials and they were the enemies. That was a freedom fight. So anybody who wants the colonials to go out, occupants to go out, is a freedom fighter. If that is what the majority of the people are doing, and in Kashmir exactly the same thing is happening, that's why the Indians need 1 million armed men in Kashmir on the ground just to stop those people from getting their freedom. Sooner or later they will get it, but you need to know that you are the occupants. It's not an integral part of your country. And it will never be, inshallah. It will not be. So anybody fighting for their freedom, whether it's an American fighting against the British, whether it's the Irish fighting against the British, whether it's the people in Kosovo fighting against the occupants, whether it's the Kashmiris fighting against them, whether it's the Palestinian people fighting against the Israelis, it's a freedom fight. Exactly. اینڈ جب ہم پہ یہ کشمیری فریڈم فائٹرز کو فنڈ کرنے کا الزام لگاتے ہیں، اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ٹیمل ٹائیگرز کس نے بنائی تھی اینڈ ٹیمل ٹائیگرز کو کس نے فنڈ کیا تھا، اور اس کو اس ٹائم کی فریڈم موومنٹ کہا گیا تھا. کشمیر ہیز بین ڈکلیئرڈ انٹرنیشنلی اے ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری، اور جب آپ ان کو رائٹ نہیں دیں گے، ان کی 13,000 نوجوانوں کو اغوا کر لیں گے، ان کی خواتین کو ریپ کریں گے، there will always be a repulsion. آپ کو ملے گا، جواب تو ملے گا نا. اور جب وہ ہماری طرف دیکھتے ہیں تو ہم ان مجاہدین کے ساتھ کھڑے ہیں اخلاقی طور پہ، اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس لیے آپ کو ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرنا آپ کر سکتے ہیں، شوق سے کر سکتے ہیں، لیکن the fact is Kashmir is and was a disputed territory and it will always stay until Kashmir is given its right for the referendum. ڈاکٹر صاحب آخری جو سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے، اس کے بعد ایک لاسٹ پوائنٹ ہے تھوڑا سا، لیکن یہ بھی مزاحیہ سا پوائنٹ لگا مجھے کہ جی پاکستان شوڈ لیو دی آکوپائڈ آزاد کشمیر اینڈ بلوچستان. انٹرسٹنگ. اٹ از یو سی دا تھنگ از، جب آپ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا، آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے، جب آپ اپنی بربریت کے جواب نہیں دے پاتے کہ آپ کے 10 لاکھ فوجی کشمیر میں کیا کر رہے ہیں، ان کی کیا ضرورت ہے. آپ کے 10 لاکھ فوجی فار ایگزامپل یو پی میں کیوں نہیں ہے، مہاراشٹرا میں کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے، کشمیر میں کیا ضرورت ہے آپ کو 10 لاکھ فوجی لگانے کی؟ کوئی تکلیف تو ہوگی نا آپ کو. اور پاکستان جیسا ملک تو آپ تو روز کہتے ہیں جی ہم تو پاکستان کا تو بہت برا حال ہے اکنامکلی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کا حال اتنا اکنامکلی برا اور وہ اپنے پیسے کھانے کے لیے ہے نہیں اگر ان کے پاس بقول آپ کے، اور وہ فنڈنگ کر رہا ہے کشمیریز کو کہ وہ فریڈم فائٹ کریں؟ فریڈم فائٹ از آلویز بائی دا پیپل ہو آر سفرنگ اینڈ اٹ از فرام کشمیر. دے جسٹ ڈونٹ انڈرسٹینڈ. ان کو وانی صاحب کی شہادت جو ہے وہ بھی یاد نہیں ہوگی، اور اس کے بعد جو جذبہ بڑھ گیا ہے، ولولہ بڑھ گیا ہے کشمیری نوجوان میں، وہ ان کو شاید دکھائی نہیں دے رہا. تو کشمیر از لائک اٹس مائی ہارٹ بیٹ. So, and it is for every Muslim, wherever they are, not just in Pakistan, wherever the Muslims are. It's the same thing. اور یہ چیز ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ کہ پاکستان فنڈ کرے گا، اٹس ویری فنی. جو انہوں نے بات کی کہ آزاد کشمیر کی، ایک وجہ ہے کہ اس کا نام آزاد کشمیر ہے. ایک وجہ ہے کہ وہاں کے رہنے والوں کو کسی کی پرمیشن نہیں چاہیے. ایک وجہ ہے کہ جو بھی پاکستان میں ٹریول کر رہا ہوتا ہے ٹورسٹ، وہ ایزیلی وہاں جا سکتا ہے. انگریز ہو، برٹش، امریکن، اینی باڈی فرام اینی ویئر ان دا ورلڈ، کم ٹو پاکستان، گو ٹو آزاد کشمیر، وزٹ پیپل. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پی سی بی فار ایگزامپل is playing cricket there in Kashmir. I mean, they have a team from Kashmir. They play cricket. They come to different parts of Pakistan and they play there. Pakistanis, they go there because we know we are one people. Pakistan
کشمیر, بلوچستان, سندھ, پنجاب, پختونخوا, پاکستان کا کوئی حصہ لے لیجئے, we are not divided by, we're not divided by the land. Don't divide us into ethnicities. یہ ethnicities ہمیں نہیں جوڑتی. پاکستان is the, آپ کو تو پتہ ہی ہوگا, Indians should know better. Pakistan was formed on the basis of two nation theory. وہ two nation theory کیا ہے؟ Muslims and non-Muslims. تو ہمیں جو چیز جوڑتی ہے حمزہ, that is not کہ ہم کشمیری ہیں, سندھی ہیں, بلوچی ہیں. Pakistan is the name of a country which is for the Muslims. تو وہ مسلمان کشمیری ہو, وہ مسلمان ہمارا خوبصورت بھائی پٹھان ہو, وہ ہمارا بھائی بلوچ ہو, وہ ہمارا بھائی پنجابی ہو, وہ ہمارا بھائی سندھی ہو, وہ سرائکی ہو, اس کوئی بھی ہو, جب وہ یہ کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو وہ پاکستانی ہے. سو دس از واٹ وی بلیو ان. تو ہمیں یہ باتیں نہ سنایا کریں جی وہ بلوچیوں کے ساتھ ظلم ہو گیا, وہ کشمیری کے ساتھ یہ ہو گیا, پٹھان کے ساتھ یہ ہو گیا. وی ڈونٹ بائی دس, وی ڈونٹ. اینڈ فار اس a Pakistani is the one who believes in the two nation theory, and that's it, we do. Exactly. اور میں چھوٹی سی اس میں جو بات ایڈ کرنا چاہتا تھا کہ آپ نے تھوڑے عرصے پہلے تقریباً 2-3 مہینے پہلے ہی ہمارے وہاں پہ آزاد کشمیر میں پراپر الیکشنز ہوئے ہیں اور بڑی زبردست الیکشن کیمپین ہوئی ہے. ہر لیڈر نے جا کے, ایون دا پرائم منسٹر آف دا پاکستان وینٹ ٹو کشمیر, آزاد کشمیر, دا انڈیپینڈنٹ کشمیر, اور وہاں پہ جا کے انہوں نے جلسوں سے خطاب کیا ہے. ایوری 3-4 days انہوں نے خطاب کیا, اور وہ عوام کے ریلے میں سے گزر کے جاتے تھے. ان کو 10 لاکھ فوج کی ضرورت نہیں تھی. And during a pandemic, mind you, during a pandemic. کیونکہ وہ ایک آزاد لوگ تھے, وہاں پہ کوئی ان کے اوپر بندش نہیں تھی, وہاں پہ اسلام آباد سے فیصلے نہیں ہو رہے تھے. سو اس وجہ سے وہ آزاد کشمیر ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آکیوپائڈ ہے تو ریفرینڈم کے لیے آپ سیدھا UN میں چلے جائیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ ریفرینڈم ہو, لیکن اگر آپ کہیں کہ یہاں ریفرینڈم ہو اور وہاں ریفرینڈم نہ ہو, دس از ناٹ, کشمیر ایک پورا حصہ ہے. So this is not ایک چیز, one thing is very funny, they always say like Pakistan should take the, like پاکستان کو اپنی آرمی وہاں سے نکالنی چاہیے, فورسز وہاں سے نکالیں. Pakistan is not occupying آزاد کشمیر. You need to understand, it's the people of Kashmir who are there. وہاں پہ لوکل پولیس ہے, وہاں پہ لوکل ادارے ہیں, اور اس کے علاوہ ایک چیز یاد رکھیے کہ کشمیری پورے پاکستان میں کام کرتے ہیں, ہماری فوج میں بھی کام کرتے ہیں, because they are our brothers, we are their brothers, we support each other. تو آپ کو ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں پہ کس کو ہونا چاہیے, کس کو نہیں ہونا چاہیے. It's the Kashmiris who know and they decide. تو آپ کیوں نہیں دیتے ان کو حق؟ ابھی انٹرنلی کروا کے دیکھ لیں, آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ آپ تو ان کو انٹرنیٹ نہیں دیتے کہ وہ سروے کر لیں آن لائن. تو پلیبیسائڈ از اے ویری بگ تھنگ. تو آپ جس کو چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے حمزہ, اور ان کی داڑھی میں تو تنکے کیا, پورا ایک انبار ہے گند کا. تو میرا خیال ہے they need to look into what they are doing, اور ان کو جواب مل جائیں گے. اسی لیے تو سر نیچے کر کے وہ باتیں کرتی رہی مذاکرہ خیز, اور ایک چھوٹی سی بچی کو بھیج دیا انہوں نے. تو ایک نابینا شخص نے جو ان کو جواب دیے, وہ لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی. ویسے تو اس سے نا میں دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ موسٹ ویوڈ ویڈیو ہے تقریباً 6.5 ملینس کے ساتھ, اور ان کا جو پرائم منسٹر ہے وہ جو فیشسٹ آدمی ہے اس کو تقریباً 5 لاکھ لوگوں نے بھی مشکل سے دیکھا ہے. تو ہندوستان میں بھی ایک اویئرنیس ہے کہ یہ انسان ہمیں ریپرزینٹ نہیں کر سکتا, ہی از سو مچ اے فیلئر. لیکن موونگ فارورڈ ڈاکٹر صاحب, آخری پوائنٹ ہے آپ کی طرف سے, میں چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک جو آخری بات کی کہ پاکستان شوڈ میک اے کنڈیوسو انوائرمنٹ فار ٹاکس, اور ساتھ ہی ساتھ آپ اگر کوئی آخری پیغام دینا چاہتے ہو سنیہا جی کو. جی میں ان کو کیا پیغام دوں گا, میں ان کو یہ ضرور کہوں گا کہ سنیہا جی دیکھیے, آئی ایم ناٹ سیئنگ دس, یہ میں نہیں کہہ رہا, پورا انڈیا کہہ رہا ہے. آپ انڈیا کا میڈیا آن کیجئے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دیر از این انڈین میڈیا اینڈ دیر از اے گودی میڈیا. گودی میڈیا اینڈ انڈین میڈیا, they are two very different things. Indian media and Godi media, they are not on the same page. تو مسز سنیہا جی آپ کو چاہیے کہ آپ انڈین میڈیا کو ریپرزینٹ کریں, انڈین پیپل کو ریپرزینٹ کیجئے, بجائے اس کے کہ آپ ہندتوا کا ایک نعرہ لے کے, اس کا سٹانس لے کے, اور وہی باتیں کریں جو ایک فاسسٹ قسم کی گورنمنٹ کر رہی ہے. تو فائن, آئی ایم ریئلی سوری فار سچ اے ینگ اینڈ برائٹ لٹل گرل.
Not little. I'm really sorry for such a bright young lady who could do so much better if she were not representing the Godi media. आपको realities on the ground देखनी पड़ेंगी. Indian people are very intelligent and nice people. They should go visit Kashmir. जाइए visit कीजिए Kashmir, the Indian occupied part, and see what the people tell you. Listen to them. If they are in love with what you are doing, very good. I have no problem. But if they are not in love with what you're doing, then learn some humanity. You see, at the end of the day, it's about human beings being happy. So how do you feel, or how did you feel when India was captured or was under occupation by the British? You felt like slaves every single day. Don't repeat the same thing with the Kashmiris. One day, when you suppress something, they spread. और एक वक्त आएगा कि आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा. It's very close. You're doing this to the Muslims in India. You're doing it to the Sikhs in India. You're doing it in particular to the Kashmiris. How long can this continue? Sikhs are human beings. Muslims are human beings. Kashmiris are human beings. Treat them like equals. Fascism is a thing of the 20th century. In the 21st century, it has no place. If the Modi government wants to see, then they need to read the history again. Fascism does not exist today. ज़बरदस्त बात की आपने डॉक्टर साहब. ऑन अ लाइटर नोट इस बात को, इस डिस्कशन को ख़त्म करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आप अंग्रेज़ी में बात कर रहे थे ना, हमारे व्यूअर्स को एक नई इमेज भी मिली होगी कि हर अंग्रेज़ी बोलने वाला एक एनालिस्ट अर्नाब गोस्वामी की तरह एक्सट्रीमिस्ट नहीं होता. And Arnab Goswami is the poster boy of Modi media, the Godi media, sorry. He's like a side chick to them. But exactly आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि आपने इस पे अपने एक एनालिसिस दिया. देखिए जी, फिर से वही बात है, दो कौमों की लड़ाई नहीं है, दो गवर्नमेंट्स की लड़ाई बनती जा रही है. इससे मेरा यही एनालिसिस है. और हमें कभी भी इस पे लेक्चर ना करें, खासकर मिनॉरिटीज़ पे. हम मिनॉरिटीज़ के लिए क्या क्या करें वो हमें पता है. हमने टेररिज्म के अगेंस्ट कितनी जंग लड़ी है हमें पता है. हम कश्मीर के लिए कितनी जंग और कितनी मेहनत कर रहे हैं हमें पता है. और वो हमारे साथ उनका दिल धड़कता है. हमारे आज़ाद कश्मीर को आप देखें, आपको वहाँ पे घूमने के लिए जगह मिलेगी, फ़ौज हर जगह नहीं मिलेगी. सो हमारा आज़ाद कश्मीर आज़ाद है. सो प्लीज़ हमें उस पर ना बताएं. एंड वट आई बिलीव इज़ वी स्टैंड बाय आर कश्मीरीज ब्रदर्स firm, and India must lift this inhuman curfew. And at the end I would only say one thing: Kashmir Zindabad, Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad.